الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المسد یا سورہ لہب یا سورہ تبت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے کئی نام ہیں اور یہ سورہ مکی ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو عذاب سے ڈرائیے اور آپ ان کو دعوت دیجیے۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی تو قریش کے جو سردار تھے وہاں جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں یا ڈراؤں کہ شام میں یا صبح میں کوئی قافلہ آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ جواب آیا کہ جی بالکل مانیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سب کو ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو کہ سب پر آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور سے اس وقت ابو لہب نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ اس طرح یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ اور دوسری ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی جن کا نام ام جمیلہ تھا، وہ چغلیاں کیا کرتی تھی، وہ مسلمانوں کی باتیں کافروں میں پہنچا دیا کرتی تھی، اور یہ حرکت بھی ان کی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور جو مومن تھے ان کے راستے میں خاردار کانٹے دار لکڑیاں ڈال دیا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں بھی یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اب ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا مطلب یہ ہوا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تبت مطلب ٹوٹ جانا، ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا۔ یدا یہ یدن کی تسنیہ ہے، یدا مطلب دو ہاتھ۔ ابو لہب، ابو لہب جو اس کا نام تھا بلکہ کنیت تھی، اصل نام اس کا عبد العزا تھا۔ وتب یعنی وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کمایا تھا، وہ اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مال کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو نہ تو اس کا مال نہ تو اس کی اولاد نے اس کو اس ہلاکت سے بچا پایا، دونوں، نہ اولاد نے بچایا نہ اس کے مال نے بچایا اس کو ہلاکت سے۔ سیصلا نارن ذات لہب، اس لیے وہ اب بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں وہ جلے گا، وہ داخل ہوگا، یعنی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سیصلا مطلب داخل ہونا، یصلا مطلب داخل ہونا، اور نارن مطلب آگ، ذات لہب شعلے والی آگ، یعنی شعلے والی آگ جو کہ جہنم کی آگ ہوگی، وہ اس میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب،
اور اس کی بیوی، امراتن مطلب بیوی عورت، وامرأتہ اس کی بیوی، حمالۃ الحطب جو کہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے پھرتی رہتی ہے یا جو چغلیاں کرتے ہوئے پھرتی رہتی ہے، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، جید کہتے ہیں گردن کو، اس گردن کو کہتے ہیں جس میں زیورات پہنے گئے ہوں، تو فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں حبل من مسد ایک خوب زیادہ بٹی ہوئی رسی کا بل ہوگا، یہ رسی ہوگی۔ یہ اس کا مختصراً سا ترجمہ ہوا۔ اب ہم اس کے بارے میں، صدق اللہ العظیم، اب ہم اس کے بارے میں دو تین بنیادی باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تبت یدا ابو لہب، یعنی ابی لہب، ابی لہب جو کہ عبد العزیٰ ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک پیشنگوئی تھی کہ جو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جس طریقے سے اپنا زور اور بازو اور طاقت لگا رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے نہیں دینا ہے، وہ اس کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہو گئی؟ وہ اس طریقے سے ختم ہو گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے تقریباً 7 یا 8 سال بعد ہی جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں اس کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہی مار دیے گئے، تو اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی یہیں پر۔ اس طریقے سے اس کی ہلاکت اور بربادی شروع ہو گئی۔ یہ اس کا مطلب ہوا تبت یدا ابی لہب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد تقریباً 7 دن کے بعد اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کو عدسہ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو کنارے چھوڑ دیا، اچھوت بنا دیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ تو موت ہونے کے بعد اس کے گھر والے تک بھی اس کو دیکھنے نہیں گئے، نہ اس کو دفنایا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بدبو آنے لگی۔ تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا ان کے بیٹوں کو، تو تب جا کر ان کے بیٹوں نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھ کر اس کو لے جا کر جو ہے لکڑی اکڑی سے لے جا کے دفنایا۔ تو یہ اس کی بدترین حالت ہو گئی تھی۔ تو یہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی دیکھیے یہاں پر اس کا مال نہ کام آیا نہ اس کی اولادیں کام آئی۔ اور ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ یہ ابو لہب جو ہے بہت مالدار تھا، بہت ہی زرپرست تھا، لیکن یہ مالدار ہونے کے باوجود یہ بہت بخیل آدمی تھا۔ اور اس کی بخل کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ بدر شروع ہوئی تو اس میں یہ خود نہیں شامل ہوا۔ کس لیے نہیں شامل ہوا؟ اس بات کے لیے شامل نہیں ہوا کہ اس نے عاص بن ہشام نامی شخص کو کچھ پیسے دے رکھے تھے پہلے، تو اس نے وہ قرضہ ادا نہیں کیا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اب تم تو قرضہ ادا نہیں کر پاؤ گے، تو ایسا کرو تم میری جگہ جا کے جنگ لڑو۔ تو اس کی بخل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر یہ بخیل تھا کہ اس نے عاص بن ہشام کو اپنی جگہ پر جنگ میں بھیج دیا تاکہ وہ اس پیسے کا، اس قرض کا یہ بدلہ لے سکے۔ اور وامرأتہ حمالۃ الحطب میں حمالۃ الحطب جو ہے اس کا مطلب کئی ہے، اس میں جو خاص مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی جس کا نام اروا تھا، وہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، مومنین کے راستے میں وہ کانٹے دار لکڑیاں ڈال دیا کرتی تھی جس سے مومنین کو نقصان ہوتا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حمالۃ الحطب کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی باتیں اٹھا کر وہ کافروں میں پہنچا دیا کرتی تھی، تو یہ چغل خوری کیا کرتی تھی۔ عربی میں اس کو جو ہے حمالۃ الحطب کہتے ہیں، جو چغل خوری کرتا ہے اس کو حمالۃ الحطب کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یحتطب علی ظہرہ، یعنی اس شخص نے یا کسی شخص نے اپنے پیٹھ پر بوجھ لاد لیا، چونکہ چغل خوری کا جو عذاب ہے
وہ آدمی اپنے اوپر لاد لیتا ہے. تو اس طریقے سے حمالۃ الحطب کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. اور جید کا جو لفظ یوز ہوا تھا، جید فی جیدہا حبل من مسد، جید کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جید اس گردن کو کہتے ہیں جس میں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مہنگے زیور پہنے گئے ہوں. چونکہ بتایا جاتا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، وہ بیوی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زیور والی تھی اور وہ بہت خوبصورت زیور پہنا کرتی تھی، اور اس نے قسم کھا رکھا تھا کہ اس زیور کو بیچ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی. تو یہاں پر تنزن یہ کہا گیا کہ اس کی گردن میں جو جس میں زیور پہنا کرتی تھی، اس کی گردن میں جو ہے اب جو ہے وہ ایک رسی ہوگی، ایک مضبوط سی رسی ہوگی، اور وہ جہنم میں اس مضبوط سی رسی میں وہ بدھی ہوئی ہوگی. تو اس سے اس کے عذاب کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. یہ اس کا مختصراً سا تفسیر اور ترجمہ. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں نے ابھی دیکھا تھا ایک میسج، کسی کا کمنٹ آیا تھا کہ کیا اس کا سورہ لہب بھی نام ہے؟ جی، اس کا سورہ لہب بھی کہتے ہیں، اس کو تبت یدا تبت بھی کہتے ہیں، اور سورہ مسد المسد کے نام. مولانا میرا ایک کوشچن ہے. یہ جی جو جی سورہ ہے، یہ سورہ کا میسج کیا صرف ابو لہب کے لیے تھا، یا اس سے ہم کو بھی کچھ سیکھنے کے لیے ہے اس سورے میں؟ جی جی، یہ دیکھیے، یہ سورہ جو ہے صرف ابو لہب کے بارے میں تو یہ بتایا کہ یہ ایک ایونٹ ہوا تھا تو یہ نازل ہوا تھا. جو فیکٹرز ابو لہب میں موجود تھے، جس فیکٹرز کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا، ان فیکٹر سے ہمیں آج بھی بچنا ہوگا تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ پیدا ہوں. جیسے کیا تھا ابو لہب؟ یہ تھا کہ ابو لہب کے اندر حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی بات تھی اس میں رکاوٹ ڈالتا تھا. تو کسی بھی اچھے کام میں ہمیں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ مالداری ہونے کے باوجود بھی وہ بخل کرتا تھا، ایک چیز یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہو اور پیسہ ہو تو اس کو صحیح راستے میں، حق کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، غلط راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کیا ہوا تھا کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس کا زیور تھا، اس نے قسم کھا رکھا تھا کہ میں اسلام کی جو دعوت ہے اس کو روکنے میں خرچ کروں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ چغلخوری جیسے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ بہت ہی کامن سی بیماری ایک طریقے سے مسلمانوں یا سب میں پھیلی ہوئی ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنے کی یہاں ہدایت دی گئی ہے، چونکہ یہ ہوتا ہے چغلخوری کرنے سے فائدہ کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اور زیادہ نقصان ملنے لگتا ہے، اس طریقے سے کہ ہم دوسروں کا بھی گناہ اپنے اوپر ہم لے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سب کے لیے، سب پر لاگو ہوگی، آج بھی اس پر عمل ہوگا. جی، اور کوئی کوشچن؟ جی، اگر اور کوئی کوشچن ہو تو بتائیں. کوئی کوشچن تو نہیں ہے. جی